علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور ख़ास خوش آمدید میں کہنا چاہوں گا ہمارے بول نیوز کے ناظرین کو جو اب ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے۔ اس وقت سیگمنٹ ہوا ہے ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے بات کرنے کا، جو کہ ریلیجیس اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ السلام علیکم علی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ آواز میں پرابلم ہے۔ علی بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ کے آ رہی ہے جی۔ اچھا معذرت علی بھائی، اب کچھ بہتر ہوا؟ کم ہے آواز۔ اچھا کم ہے، آواز تھوڑی اونچی کریں ان کے لیے تاکہ بہتر ہو۔ نہیں ٹھیک نہیں آ رہی، آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ پہلے ٹھیک تھی اب نہیں ٹھیک آئی۔ پلیز۔ نہیں پھٹ رہی ہے، جی علی بھائی، تو بہت تھوڑی سی باریک سی دور سے آ رہی ہے۔ میں تھوڑا اونچا بولنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آواز بہتر پہنچ جائے۔ علی بھائی آپ کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آواز آ رہی ہے علی بھائی آپ تک کہ نہیں؟ ہاں اب آئی ہے، اب آئی ہے؟ اب آئی ہے پہلے۔ کیسے علی بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ علی بھائی ایک تو تیسرا رمضان المبارک ہے آج، اور آج کا موضوع بہت وسیع ہے، اس پہ بہت ابھی علماء کرام سے بھی گفتگو ہوئی۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت، ان پر بات کر رہے ہیں۔ ان کے القاب کا بھی ذکر ہوا، ام ابیہا۔ میں چاہوں گا ان کے اور القابات کے بارے میں آپ بھی کچھ ہمیں آگاہی فراہم کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیر علی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی ترین بیٹی تھی، اور ان کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ الزہرا ہے۔ زہرا، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے الزہرہ جس کے اینڈ کے اوپر تا آتی ہے جسے وقف کر کے ہم زہرہ پڑھتے ہیں، اور ایک زہرا وہ ہے جو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زہرا الف اور آگے چھوٹا سا حمزہ ڈال جاتا ہے اردو زبان میں لکھتے ہوئے۔ زہرا کا مطلب ہوتا ہے رونق، اور زہرا جو سیدہ فاطمہ کا لقب ہے اس کا مطلب ہے پھول۔ یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف تھی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا۔ اچھا علی بھائی، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ آس پاس ہم سب دیکھ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کی عورتیں اس ہستی کی سیرت سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے، اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے چھوٹی عمر میں دین کی تبلیغ کی خاطر مشقتیں برداشت کی۔ ظاہر ہے والد کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنا اس دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ مشہور حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو اپنے گھر میں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں قریش مکہ جو ہے وہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہمت کرے، فلاں جگہ پہ ایک جانور ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بدبخت اٹھا، اس نے لا کر وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر رکھ دی سجدے کی حالت میں، حتیٰ کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ سر مبارک اٹھا نہیں سکے، وہ اونٹ کی اوجڑی تھی۔ اب صحابہ کرام ظاہر ہے اس وقت تو کمزور تھے، اور
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی ایک طرح سے غلام کی سی حیثیت رکھتے تھے، ایک چھوٹے خاندان سے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اس طرح قریش کے سرداروں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے تھے. تو انہی میں سے اٹھ کر ایک شخص گھر گیا، اس نے سیدہ فاطمہ کو بتایا. تو سیدہ فاطمہ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی. ان کی ہارڈلی عمر اس وقت 10-11 سال ہوگی، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی، اور اس وقت پھر نبی الاسلام نے ان کفار کے لیے دعائے ضرر کی. الٹیمیٹلی ان کا انجام جو ہے وہ بدر میں ہوا، اور وہ سب کے سب لوگ قتل ہوئے غزوہ بدر میں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ تکلیف دی تھی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ چلنا سیدہ فاطمہ کی ایک کوالٹی ظاہر ہوتی ہے. دوسری طرف جب آپ ان کو ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ مولا علی نے خود حدیث روایت کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، تسبیحات فاطمہ والی حدیث. بے شک. اس میں مولا علی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ گھر میں خود چکی پیسا کرتی تھی. گندم میں سے آٹا اس کو پیس کے نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے. تو غزوہ خیبر کے بعد جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی اور کچھ غلام آپ کے پاس آئے، تو سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے بھیجا کہ آپ نے جا کر نبی الاسلام سے عرض کرنا ہے کہ ایک غلام ہمیں بھی دے دیں تاکہ وہ ہمارا ہاتھ بٹا سکے. تو سیدہ فاطمہ گئیں، لیکن شرم کی وجہ سے بات ہی نہیں کر سکی اپنے والد سے، واپس آ گئی. واپسی پہ سیدہ عائشہ نے نبی الاسلام سے کہا کہ اس طرح آپ کی بیٹی آئی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نیچر سے واقف تھے. تو آپ خود تشریف لائے، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ بستر میں تھے. آپ علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے خود بستر میں تشریف لے گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں ہم نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے سینے پہ جو ہے وہ محسوس کی. سبحان اللہ. یعنی نبی علیہ السلام وہ پاؤں والی جانب سے انٹر ہوئے، تو دونوں میاں بیوی نے آپ علیہ السلام کو، جو پروفٹ بھی تھے ان کے لیے، ان کے مبارک قدموں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس طرح تم آئی تھی، پھر بھی ان سے بات نہیں ہوئی. پھر مولا علی نے عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. رات کو جب بستر پہ جانے لگو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا، فریش ہو جاؤ گے. تو آپ علیہ السلام نے یہ وظیفہ ان کو دیا. تو یہ بھی سیدہ فاطمہ کا ایک زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے. اس حوالے سے آپ کی زندگی میں تو کئی ایک واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں. علی بھائی، بیوی کی ازدواجی زندگی آج کے دور کی ازدواجی تعلقات کے لیے کس قدر آپ کی رہنمائی کا آواز نہیں آ رہی، مجھے کٹ رہی ہے آواز. آواز آ رہی ہے علی بھائی؟ کچھ بہتر ہوئی آواز اب؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. پلیز آپ لوگ چیک کریں گے، آواز کا شاید کوئی ایشو ہو رہا ہے. ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں. آواز بہتر جی ہاں جی، اب آ رہی ہے آواز. اب آ رہی ہے آواز؟ جی علی بھائی، ایک سوال ہے. بی بی سیدہ کی ازدواجی زندگی آج کے دور کے ازدواجی تعلقات کے لیے کس قدر رہنمائی کا سبب ہے؟ لیکن اس کو تو میں نے ڈسکس کیا سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ جس طرح انہوں نے اپنے خاوند کا ساتھ دیا ایک مشکل وقت کے اندر، غربت کے وقت کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کی پرورش کی ہوئی تھی، اور وہ بھی فقر کی زندگی گزار رہے تھے. تو سیدہ فاطمہ کا سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص چیز تھی، کیونکہ سیدہ فاطمہ جو تھی ان کا رشتہ پہلے سیدنا ابو بکر عمر نے بھی مانگا تھا. سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ چھوٹی ہیں، ابھی شادی کی عمر کو یعنی اس طریقے سے نہیں پہنچی. ظاہر نکاح کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں نکاح ہو جایا کرتا تھا اور بعد میں رخصتی ہوتی تھی. پھر سیدنا علی نے جب رشتہ مانگا تو ہاں کر دی، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں ایسی وفادار بیوی ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو یہ سب کچھ صرف نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اور اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب کا بھی ساتھ دیا. ان کی خلافت کے دنوں میں تو ایک مشکل وقت تھا ان کے اوپر، اس وقت بھی ساتھ دیا، اور اسی مشن پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا جس طرح کہ ان کے والد نے جام شہادت نوش کیا. علی بھائی، اس حوالے سے آپ
آج کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے ملک کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں؟ ان کو چاہیے کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے یہ درس حاصل کریں کہ غربت میں دونوں میاں بیوی نے کیسے گزارا کیا۔ سیدہ فاطمہ اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، جو میں نے وہ تفصیلی حدیث تسبیحات فاطمہ والی بیان کی۔ جی بالکل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کا ساتھ دیا، اور خاوند دیکھیں کیا کرتے تھے، وہ کنویں کھودا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ کنویں کھود کر اس کی مزدوری سے اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے، اور اس میں بسا اوقات فاقے بھی آتے تھے۔ تو اگر جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا سیدہ فاطمہ کے لیے، اور جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں آیا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں، اتنا اعلیٰ خاندان ہو، اس کے باوجود دنیا میں انہوں نے فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اس فقر کی زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے خامن سے شکایت نہیں کی۔ کبھی کوئی اس اعتبار سے تلخ کلامی والا معاملہ بھی ہوا تو سیدنا علی نے ہمیشہ ٹالریٹ کیا اس حوالے سے۔ میرا خیال ہے زیادہ درس تو اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ کسی بات پہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ہلکا سا جھگڑا ہوا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا علی گھر سے باہر تشریف لے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، خود گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ نبی الاسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ تو اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ نے خود بتایا، نبی الاسلام نے ایک شخص کو روانہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے، تو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ اس کے بعد سے سیدنا علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی، حالانکہ ان کی سبحان اللہ۔ کنیت ابو الحسن تھی۔ اور پھر بھی شکر کیا، اور کیا کیا کرامات انہیں نصیب ہوئے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں ایز اے معاشرہ؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حال سے کہ ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے ہمیں صرف محبت کا دم نہیں بھرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اہل البیت علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے، صرف رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس نسبت کا پاس بھی رکھا ہے، اور اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور کبھی شکوہ اور شکایت نہیں لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی اپنی زندگی بھی دیکھ لیں، فقر سے عبارت تھی۔ غزوہ خیبر کے بعد اگرچہ آپ علیہ السلام کے لیے آسانی کا معاملہ ہو گیا، اور خمس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے اپنے گھر والوں کو بس بقدر ضرورت رکھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر زندگی گزاری، کیونکہ آپ نے رول ماڈل بننا تھا، آپ کے اہل البیت علیہ السلام نے رول ماڈل بننا تھا آنے والے باقی امتیوں کے لیے۔ تو انہوں نے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا ہے ہر شعبے کے اندر۔ ہر شعبے کے سیدہ اندر، فاطمہ بالکل۔ کو دیکھیں، ماں کی حیثیت سے دیکھیں، بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے۔ بے شک۔ علی بھائی، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔